بدنام محبت، ایک ایسی کہانی جو حقیقت پر مبنی ہے۔ یہ کہانی زارا پر لکھی گئی ہے اور مجھے یقین ہے کہ آپ کو یہ کہانی بہت اچھی لگے گی۔ چلیے آئیے اس کہانی کی پہلی قسط سے شروعات کرتے ہیں۔ راولپنڈی کی ایک ٹھنڈی صبح تھی۔ ہلکی ہلکی دھند سڑکوں پر پھیلی ہوئی تھی اور کالج کے درختوں سے گرتے پتے ایک اداس سی خوبصورتی پیدا کر رہے تھے۔ اسی کالج کے گیٹ سے ایک لڑکی اندر داخل ہوئی، زارا۔ زارا ایک ایسی نام جو نرم بھی تھا اور خاموش بھی۔ وہ ہلکے نیلے رنگ سادہ سا لباس پہنے ہوئے تھی، سر پر دوپٹہ ٹھیک سے لیا ہوا تھا اور آنکھوں میں ایک ایسی عجیب سی سنجیدگی۔ وہ نہ کسی سے ہنستی تھی، نہ کسی سے بے تکلف ہوتی تھی۔ اس کی پوری دنیا بس اس کی کتابیں تھیں۔ کلاس میں داخل ہوتے ہی کچھ لڑکیاں سرگوشیاں کرنے لگیں۔ دیکھو، پھر آ گئی خاموش پری، ایک لڑکی نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ دوسری لڑکی نے ہنستے ہوئے جواب دیا، اس کو کبھی کسی نے ہنستے دیکھا ہے؟ لگتا ہے جیسے زندگی سے ناراض ہے۔ زارا نے سب کچھ سنا مگر ہمیشہ کی طرح خاموش رہی۔ اس نے اپنی کتاب نکالی اور نظریں نیچے کر لیں، کیونکہ وہ جانتی تھی خاموشی کبھی کبھی سب سے مضبوط جواب ہوتی ہے۔ لائبریری کا سکون۔ کالج میں اگر کوئی جگہ سارا کو سکون دیتی تھی تو وہ لائبریری تھی۔ وہاں نہ کوئی شور تھا، نہ کوئی طنز، نہ کوئی سوال، بس کتابیں اور ان کی خوشبو اور خاموشی۔ اس دن بھی وہ سیدھی لائبریری گئی۔ اسے ایک خاص کتاب چاہیے تھی مگر وہ اوپر والی شیلف پر رکھی ہوئی۔ زارا نے ہلکی سی کوشش کی مگر اس کا ہاتھ وہاں تک نہیں پہنچا۔ اس نے دوبارہ کوشش کی، پھر بھی ناکام۔ اچانک پیچھے سے ایک آواز آئی، اگر آپ اجازت دیں تو میں مدد کر دوں؟ زارا چونک گئی۔ اس نے آہستہ سے پیچھے مڑ کر دیکھا، وہ احد تھا۔ احد ایک مختلف شخصیت۔ احد کالج کا ایک مشہور لڑکا تھا، لیکن اس کی شہرت صرف اس کے لکس کی وجہ سے نہیں تھی بلکہ اس کے رویے کی وجہ سے بھی تھی۔ وہ سب سے ہنس کر بات کرتا تھا مگر حد میں رہ کر۔ وہ ذہین بھی تھا اور دوسروں کی مدد کرنے والا بھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی گہرائی تھی، جیسے وہ لوگوں کو صرف دیکھتا نہیں، سمجھتا بھی ہو۔ اس نے بغیر کسی جھجک کے کتاب اتاری اور زارا کی طرف بڑھا دی۔ یہ رہی آپ کی کتاب۔ زارا نے چند لمحے اس کی طرف دیکھا، پھر نظریں جھکا لیں۔ شکریہ۔ اس کی آواز بہت آہستہ تھی مگر صاف تھی۔ احد نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، ویسے آپ کو یہ کتاب اکثر چاہیے ہوتی ہے، میں نے پہلے بھی دیکھا ہے۔ زارا حیران ہوئی، کیا وہ اسے پہلے سے دیکھتا رہا تھا؟ پہلا احساس۔ زارا نے کچھ نہیں کہا۔ وہ اپنی جگہ جا کر بیٹھ گئی اور کتاب کھول لی، مگر آج کچھ مختلف تھا۔ اس کا دھیان کتاب پر کم اور اس لمحے پہ زیادہ تھا۔ وہ بار بار سوچ رہی تھی، وہ کون تھا اور اس نے مجھ سے بات کیوں کی؟ دوسروں کی طرف احد بھی اپنی جگہ بیٹھا تھا مگر اس کی نظریں کبھی کبھار زارا کی طرف اٹھ جاتی۔ وہ دل ہی دل میں مسکرا رہا تھا۔
اتنی خاموش لڑکی، مگر آنکھوں میں کتنی کہانیاں ہیں۔ چھوٹا سا لمحہ، بڑا اثر۔ کچھ دیر بعد زارا کتاب بند کر کے اٹھی۔ جیسے ہی وہ باہر جانے لگی، اس کا دوپٹہ کرسی کے کونے پہ پھنس گیا۔ وہ الجھن میں رک گئی۔ اچانک آہت تیزی سے اٹھا اور آہستہ سے دوپٹہ نکالا۔ احتیاط کریں۔ زارا نے ایک لمحے کے لیے اس کی آنکھوں کو دیکھا۔ وہ لمحہ بہت چھوٹا تھا، مگر اس نے کچھ ایسا تھا جو دونوں محسوس کر گئے۔ ایک نئی شروعات۔ اس دن کے بعد زارا جب بھی لائبریری جاتی، اسے ایک عجیب سا احساس ہوتا، جیسے کوئی اسے دیکھ رہا ہو، مگر بری نیت سے نہیں، بلکہ خیال رکھنے کے انداز میں۔ اور آہت، وہ اب اکثر لائبریری آنے لگا تھا، شاید کتابوں کے لیے نہیں، بلکہ ایک خاموش لڑکی کے لیے۔ تو گائز، یہ تھی آج کی کہانی۔ آج کی کہانی میں زارا اور آہت کی ایک چھوٹی سی نئی شروعات ہوئی تھی۔ کیا ان کی زندگی آگے کیا موڑ لائے گی؟ دیکھنے کے لیے میرا چینل سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ امید کرتی ہوں آپ کو میرا یہ سٹوری بہت پسند آئے گی۔ پہلی سٹوری ہے، پہلی ریکارڈنگ ہے، کوئی بھول چک ہو تو معاف۔ اللہ حافظ۔